السلام السلام علیکم۔ علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ٹھیک ہو آپ؟ جی جی الحمدللہ۔ میں ڈسٹرکٹ ریاسی سے بات کر رہا ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ یہ جو ابھی 1 گھنٹہ پہلے جو آپ کے پیج پہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، جی المحند المفند کیا پس منظر، جی اچھا آپ نے جو اس پہ یہ کہا ہوا ہے کہ سائڈ میں مطلب یہ فاضل بریلوی کو شرارت چڑھی، یہ ہے وہ ہے، جی آپ کے نزدیک یہ احمد رضا صاحب کے فتوے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ نہ نہ ماشاء اللہ، ان کے فتوی کے معنی تو ہے، لیکن یہ بھی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، اچھا یہ علماء کے قلم غلطی کر جاتے ہیں، لا ریب کتاب بس قرآن ہے، اتنی بالکل، بات، بس اتنی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا مطلب کل ملا کے جو یہ فتوے علماء دیوبند پہ لگے ہیں، اس فتوے کو اس وقت کے علماء میں سے کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اچھا مطلب آج بھی اگر ایک نہیں ہو سکتے دیوبند اور بریلی؟ ہو سکتے ہیں، آپ اور میں تو ایک ہو چکے ہیں، کیوں نہیں دوسرے بھی ہو سکتے ہیں؟ اچھا آپ تو جانتے ہیں میں دیوبندی عالم ہوں۔ میں چلو میں تو سب کو جانتا ہوں اچھے سے، لیکن آپ پتہ کیا؟ نہ میں دوسری بات عرض کروں، جو آپ نے فرمایا کہ دیوبند اور بریلوی ایک ہو سکتے ہیں، وہی میں جی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے جانتے ہیں، جی آپ کو یہ پتہ ہے یہ دیوبندی ہے، جی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ المحند کا دائی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے میں حسام کی تردید کرتا ہوں، آپ جی نے عزت عافیت کے ساتھ سلام کلام میرے ساتھ کیا، جی آپ نے بھی حسام الحرمین کے عملاً تردید کی نا، کہ آپ مجھے مسلمان اچھا سمجھتے حسام ہیں۔ الحرمین، اچھا بات یہ ہے کہ آپ دیوبندی عالم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ بخاری کا حافظ کیوں نہ ہو، بریلوی کے چھوٹے سے بچے کو اگر وہ بندہ پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، وہ سیدھا بولتا ہے جی یہ گستاخ رسول ہے۔ غلط بات ہے نا یہ تو غلط ہے؟ اگر آ- بریلی عالم کتنا بھی بڑا ہو، دیوبندی کے چھوٹے سے بچے سے پوچھو وہ کہتا ہے یہ مشرک ہے، نہ نہ یہ غلط بات ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ یہ تو ایک غلط دوسرے کو بات ہے، جب آپ نے قضیہ ہی غلط جو ہے متعین کیا، ہم کہتے ہیں جو جی مشرک ہیں وہ مشرک ہے، جی، ہم یہ نہیں کہتے بریلوی مشرک ہے۔ لیکن آپ المحند میں یہ پتہ کیا لکھا ہے؟ بریلویوں کو شیطانی لشکر کہا ہوا ہے۔ شاید بریلویوں کو نہیں، بلکہ یہ فاضل بریلوی صاحب نے جو عمل کیا ان کے عمل کو یہ بتایا گیا، جی بریلویت کو نہیں، جی، بریلویت تھوڑی احمد رضا صاحب ہے۔ انہوں نے تو کسی بھی کتاب میں نہیں کہا کہ میں بریلوی ہوں یا میرے فرقے کو وہی تو، بریلوی جب کہے۔ جب آپ بھی کہتے ہو بریلی نہیں ہے تو پھر مسئلہ ختم ہوا نا، ہم کہتے ہیں کسی نظریے کی ہم تردید کرتے ہیں، فاضل جی صاحب کے ساتھ کتنی اختلافات ہیں، جی، اگر ان کے ساتھ اختلافات ہیں وہ اچھا ذات کے اعتبار آپ سے ان کو نہیں۔ آپ 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 ان آپ کو مسلمان مانتے ہو؟ آپ بات مکمل کیوں نہیں سن پا رہے ہیں؟ تبھی جی تو ہم جی ایک ہو جائیں گے جب آپ بات سنیں گے۔ جی 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 رہی بات فاضل صاحب کی مسلمان ہونے نہ ہونے کی، وہ اس جی، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے در پہ ہے، اور بالکل اللہ سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے۔ نہیں جب ہے، جب بڑے حاکم کے در پہ کوئی ہو جائے پھر چھوٹے قاضیوں کو فیصلہ نہیں کرنا ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ ہمارا تو ذوق یہی ہے، باقی آپ بتائیں، آپ مجھے اچھا مسلمان آپ کا، سمجھتے ہیں؟ بالکل میں مسلمان سمجھتا ہوں تو بالکل۔ پھر تو آپ احمد رضا صاحب کے فتویٰ کے اعتبار سے آپ کافر ہوئے کہ اگر آپ نے دیوبندی کو مسلمان سمجھا، یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ تشدد نہ جی کرے، جی جی آپ مسلمان ہیں، آپ مجھے مسلمان، آپ بریلوی ہونے کے باوجود بھی مفتی مبارک قاسمی کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جی فاضل صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ جو بریلوی کسی دیوبندی عالم کو مسلمان سمجھے وہ بریلوی پھر مشرک ہی نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، اب ان کے پھر تو فتوے کے نزدیک۔ ہے نا، یہی بات ہے نا، لہٰذا جی تشدد تو ہم نہیں کرتے، تشدد تو حسام الحرمین کے اندر ہے، اللہ جی، حفاظت کا معاملہ فرمائے، باقی سب اور فرمائے۔ بس یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ احکام شریعت میں جیسے کہ ان نے کہا ہوا ہے کہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر یہ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تب بھی ذبیحہ مردار غلط ہی بات، رہے گا۔ غلط بات ہے نا، دیکھیے اب میں ایمان، کہتا ہوں کہ اتنے بڑے وہ عالم تھے، ان کو اس کے باوجود بھی مردار اسلام سے خارج کر دیا، کس نے خارج کر دیا؟ مطلب اعلی حضرت نے۔ غلط کیا نا، انہوں نے اچھا انہوں نے دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ فاضل بریلوی صاحب کو پیغمبر نہیں مانتے نہیں مانتا، وہ نا، معصوم تو نہیں ہے۔ جی معصوم جی، تو نہیں نا، صحابی بھی نہیں ہے وہ، کہیں بھی نہیں ہے۔ ابو حنیفہ سے بڑھ، بامشکل 102 سال ہوئے ان کو فوت ہوئے۔ یہی تو میں کہ ابو حنیفہ سے بڑھ کر بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جب امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے طلباء ان کے فروعی مسائل سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، جی جی جی، تو فاضل اچھا بریلوی اچھا صاحب کا قلم تو حضرت ہر، آپ میری کا بات حضرت، میری جی بات سن،
احمد رضا صاحب احترام کی شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے، لیکن ان کے قلم میں خطا کا احتمال بھی ہے، اور فتاوی رضوی پہ باضابطہ تعقبات میں کتابیں بھی لکھی گئی ہے۔ جی فاضل بریلوی صاحب کے کئی نظریات ہیں جن پر ان کے اپنے علماء نے ان کے ساتھ رد کیا ہے، جیسے ممبر کے سامنے اذان دینا۔ یہ جی تو وہ مسئلہ رہا ہے کہ جس پر فاضل صاحب نے اپنے مد مقابل کو نہ جانے طرح طرح کی گالیوں سے نوازا ہے۔ جی تو فاضل صاحب وہ ایک انسان ہے جو بیت الخلاء جاتے ہیں، وہ غلطی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل غلطی کر تو سکتے ہیں۔ لہٰذا تو اتنی اچھا بات تو حضرت، ہونی آپ چاہیے۔ کا کیا نظریہ ہے ان گستاخانہ عبارتوں پر جن پر احمد رضا صاحب نے جو علماء دیوبند پر جو فتوے لگائے؟ جو فاضل صاحب نے حسام میں لکھی، جس ترتیب سے لکھی، جی وہ ترتیب تو بہرحال اس کو کوئی ٹھیک کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ ترتیب جو ہے دیوبند کی ان کتابوں کے اندر اس ترتیب سے وہ باتیں موجود نہیں ہیں۔ جی سب سے بڑھ کر میں گنگوہی صاحب کی بات عرض کروں، آج تو 2 صدیاں مکمل ہونے کو جا رہی ہے، علماء دیوبند تب سے بریلویوں کو کہہ رہے ہیں۔ فاضل صاحب نے جس فتویٰ کی بنیاد پر رشید احمد گنگوہی علیہ السلام کو کافر بتائے، وہ فتویٰ کہاں ہے؟ جی آج تک پوری بریلویت سر پیٹ رہی ہے، لیکن وہ فتویٰ دنیا کے اندر کسی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا جو بعد کے اندر بریلوی علماء کے وہ مناظرین ہیں جو عبارات اکابر پر آئے دن مناظرے کا چیلنج دیتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس فتوے کا رد کیا ہے کہ یہ فتویٰ تو ہے ہی نہیں کسی جگہ۔ اس کا مطلب فاضل صاحب نے اس معاملے میں جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، یہ تو کم از کم بریلوی کے وہ علماء یہ بات تسلیم کر چکے ہیں۔ دوسری یہ بات یہ مطلب وہ والا فتویٰ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہوتا تو دکھا لیتے، کہاں ہے؟ موجود ہی نہیں ہے۔ وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دکھا لیتے، ہم تو جی انعام بھی رکھ چکے ہیں کہ کوئی وہ ہمیں دکھائے، ہم انعام دیتے۔ ہاں، اس کے برعکس رشید احمد گنگوہی علیہ السلام کی فتویٰ رشیدیہ کے اندر سوال لکھا گیا ہے کہ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ جی حضرت گنگوہی صاحب نے ایسے عقیدے رکھنے والے کو کافر اور بے دین بتایا ہے۔ اچھا حضرت، وہ جو عبارت ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، اس پہ جو احمد رضا صاحب نے جو پکڑ کی ہے، کہا ہوا ہے کہ وہابیوں کا خدا پھر زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ تو پھر احمد وہابیوں رضا کا صاحب سے خدا۔ پوچھا جائے کہ وہابیوں لیکن کا کوئی وہ الگ خدا وہ ہوتا ہے؟ عبارت آپ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ خدا کہاں؟ جھوٹ کس بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے؟ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جی، لفظ جھوٹ کس کو بولتے ہیں؟ جھوٹ بولنا۔ نہ، یہ تو میں جھوٹ کا مطلب اگر آپ قانونی زبان میں کسی کو سمجھائیں گے، آپ کو کوئی بتائے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، آپ کیا اس کی وضاحت کریں گے؟ جو بات ہو ہی نہ، الٹا مطلب الزام لگانا۔ نہ نہ، الزام یہ تو ان کے لیے ہوگا نا جو نہیں کر پائیں گے۔ جی اللہ کے لیے کوئی چیز، یہ کہ ان کی قدرت میں کوئی چیز ہے؟ اچھا حضرت، یہ محال ہے۔ ارے یہ ابھی آپ تو پہلے کذب سمجھ نہیں پا رہا، آپ محال پہ آ گئے۔ لفظ کذب کی وضاحت کیا ہے؟ جو جی جی جھوٹ ہے اصول کی کتابوں میں کذب کی وضاحت یہ ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، جی یہی ہے نا کذب۔ جی 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 یہ انسانوں کے لیے، جی اللہ کسی چیز کا دعویٰ کرے، کیا وہ چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کسی چیز کا دعویٰ کرے، وہ چیز جی ہو سکتی ہے نا؟ جی 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 ہو سکتی ہے۔ وہ تو پھر تو کسی چیز کے ہونے کے لیے اللہ کا کہنا تو کذب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جی جو کذبہ ہمارے لیے عیب ہے وہ اللہ کے لیے عیب نہیں ہے، جی تو پھر اس میں کہاں سے وہ کذبہ آ گیا؟ وہی تو حضرت، اس کا مطلب کہ اس کا فتوے آپ مطلب کی نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب احمد رضا صاحب نے ایک تو جھوٹ بولا ہے، اور دوسری بات وہ لفظ کذب کو مخلوق اور خالق کے درمیان امتیاز نہ کر پائے۔ فاضل صاحب سمجھتے ہیں جیسے مخلوق عاجز بے بس ہے، ویسے اللہ بھی عاجز اور بے بس ہے۔ لفظ نعوذ۔ کذب نا مطلب تو یہ ہے نا، لفظ کذب جب مخلوق کے لیے تو مطلب الگ ہوگا، جی لفظ کذب جب محدثین استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ جی لفظ کذب جب صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں مطلب الگ ہوتا ہے، لفظ کذب جب نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلب وہاں الگ ہوتا ہے، لفظ کذب جب اللہ کے لیے استعمال ہو جائے تو وہاں مطلب الگ ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جی لفظ صلاۃ اللہ کے لیے استعمال ہو مطلب الگ، نبی کے لیے استعمال ہو مطلب الگ، صحابہ کے لیے استعمال ہو عام مخلوقات کے لیے اور عام درند چرند پرند کے لیے تو وہاں مطلب الگ ہوگا۔ لفظ جی الگ ہے، متعلقات الگ ہے، تو مطلب بھی الگ ہوگا۔ جی 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 تو پتہ چلا احمد رضا صاحب اس معاملے میں اور بڑی غلطی کھا گئے، ایک تو جھوٹ بولا انہوں نے، اور دوسرا ان جی کو لفظ کذب کا ترجمہ پتہ نہیں ہے۔ جی بہرحال بڑے تب بھی ہیں لیکن غلطی کر گئے ہیں، ہاں، غلطی کر گئے۔ ہاں یہ تو ماننا پڑے گا۔ تو اور حضرت اس فتوے کے بنیاد پر آج 2 شہروں کے اوپر لوگ بٹ چکے ہیں، دیوبندی الگ ہیں، بریلوی الگ ہیں۔ نہیں، ہم نہیں بٹے ہیں، یہ بات تو فاضل صاحب کے سوانح نگاران نے لکھی ہے کہ امت کو اور اہل سنت کو تقسیم تو فاضل صاحب کے خاندان نے کیا ہے۔ اچھا دیوبند جہاں ہے ہم وہیں پہ ہم بڑھ رہے ہیں، ہم کہاں گٹ رہے ہیں؟ جی ہم تو عرب عجم شرق و غرب شمال اور جنوب دنیا کا خطہ جہاں تک پھیلا ہے وہاں دیوبندی لوگ کام کرتے ہیں، جی تو ہم کہاں گٹ رہے ہیں؟ ہمیں پریشانی نہیں ہے۔
اب जी 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 فاضل صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش نہ کریں گے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو سنجیدہ بریلوی لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ जी जी الحمدللہ علماء دیوبند کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے دارالفتاؤں سے فتوا بھی لیتے ہیں، اور ہمارے تمام جملہ اکابرین کو اہل سنت کے نمائندہ ترجمہ لکھتے ہیں۔ فاضل صاحب سے غلطی ہوئی ہے، بہرحال اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے، ایک जी जी انسان سے غلطی نہ ہو جائے تو وہ انسان کا وہ فرشتہ ہو جائے گا، जी 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 ہے نا؟ تو آپ کے نزدیک احمد رضا صاحب فاضل صاحب سے غلطی ہوئی ہے؟ میرے نزدیک نہیں، جو ان کے اپنے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں میں نے چاہا تو میں بھی اس صفحے میں شامل ہو جاؤں، اگر وہ 1000 کی گنتی میں تو میرا شمار تو 1001 میں ہو جائے، جب وہ لوگ سچے ہیں تو میں جھوٹا کیوں ہو سکتا ہوں یہ بات کہنے میں؟ ٹھیک ہے بہرحال حضرت۔ آپ بھی مان چکے، غلطی تو وہ کر چکے ہیں، البتہ وہ نہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہاں آج ہم شخصیت پر فتویٰ نہیں لگائیں گے بلکہ عبارات پہ لگائیں گے۔ عبارت پہ، ہاں وہ عبارت کیا ہے؟ یہ حفظ الایمان کی انہوں نے عبارت لکھی ہے۔ اچھا حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے ہزارہ کتابیں لکھی، لیکن ایک وہ چھوٹی سی پڑی یا ایک وہ چھوٹی سی وہ کتابچی ہے جس پر فتویٰ لگایا گیا، باقی ساری کتابوں کو درگزر کیا انہوں نے۔ دیکھیے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ فاضل صاحب کا مزاج نہ رکھیے، جی اگر کوئی عالم کوئی کتاب لکھ رہا ہے اس میں قرآن و سنت کی آیات عبارات ہے، آپ اس کو پڑیا نہیں کہہ سکتے ہیں، جی جی پھر ایسے منہ کو گدھے کا منہ کہہ سکتے ہیں نا، پھر یہ بھی تو گستاخی ہوگی نا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا ہے۔ جی تو آپ کا منہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک شریف کا منہ ہے، لیکن اگر شریف کے منہ سے غلاظت نکلے پھر اس کو شریف کا منہ نہیں کہہ سکتے ہیں نا، جی جی لہٰذا یہ بات تو آپ نے طے کرنی ہے۔ تھانی صاحب کی جس کتاب پر فاضل صاحب نے اعتراض کیا وہ حفظ الایمان ہے۔ جی اچھا، یہ جو اعتراض ہوا ہے، تھانی صاحب نے وہ کتاب 3 سوالات کے جوابات میں لکھی ہے، وہ 1319 میں کتاب چھپ کے آئی ہے۔ جی فاضل صاحب بھی زندہ ہیں، تھانی صاحب بھی زندہ ہے۔ جی اچھا مجھے یہ بتائے، اگر آپ اور میں علاقے کے اعتبار سے نزدیک پڑھتے ہیں، جی آپ کو میرے بارے میں کوئی شکوہ ہے، جی آپ مجھے مل بھی سکتے ہیں، جی جی بجائے اس کی کہ آپ میری کہی ہوئی بات پر کفر کا فتویٰ دے، اس فتویٰ دینے سے پہلے آپ مجھ سے مل بھی سکتے تھے کہ مولانا آپ کی فلاں کتاب ہے، آپ یہ تو وضاحت کیجئے، آپ نے اس کتاب میں یہ جو بات لکھی اس کی وضاحت کیا ہے؟ جی 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 آپ مجھ سے وضاحت پوچھے بغیر مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے، مجھے یہ بتائیے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں، غلط ہے، غلط ہے، ایک غلطی تو فاضل صاحب نے یہ کی ہے کہ کیونکہ احمد رضا، ان نے پہلے ملے نہیں وہ۔ میری بات سن لیجئے نا، جی اب اگر ان کو ملنا نہیں تھا تو ملنا چاہیے تھا نا، وہ تھانہ بون اور بریلی یہ تو پڑوس میں یو پی میں ہی، زیادہ کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔ جی جی اگر فاضل صاحب حرم یہاں سے جا سکتے ہیں کسی کو کفر کا فتویٰ دلوانے کے لیے، جی وہ تھانی صاحب سے مل بھی سکتے تھے نا۔ جی جی اور اصول تکفیر میں یہ ضابطہ ہے کہ آپ پہلے متکلم کی کلام کی وضاحت ان سے سن لیجئے۔ جی 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 اب فاضل صاحب بائی پاس ہو رہے ہیں، حرم تو پہنچ رہے 8000 کلومیٹر، لیکن 50 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نہیں، غلطی وہ یہ بھی کر چکے ہیں، دوسری غلطی یہ ہے کہ تھانوی صاحب نے جو بات لکھی ہے، تھانوی صاحب کے سامنے جب ان کی کتاب کے بارے میں وضاحت آئی ہے تو انہوں نے دوسرے ایک رسالہ لکھا بسط البنان، جی انہوں نے اس میں وہی وضاحت کی ہے جو فاضل بریلوی صاحب چاہتے تھے۔ جی 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 تو جب تھانوی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اور احمد رضا کی وفات سے پہلے اپنی بات کی وضاحت کی، جی اور وہی وضاحت تو شیخ جرجانی کی کتاب میں بھی ہے اور طوائل الانوار میں بھی وہی بات موجود ہے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بھی وہی بات لکھتے ہیں جو تھانوی صاحب نے لکھی ہے۔ تو جی اگر ان 3 ائمہ محدثین کی باتیں وہ سنت ہے، تھانوی صاحب نے اگر وہی بات لکھی وہ کافر کیسے ہوئے؟ جی 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 تو کم از کم بریلوی صاحب کو چاہیے تھا کہ جب یہ جو تھانوی صاحب نے اپنی بات کی خود ہی وضاحت کی اور وہ وضاحت قرآن و سنت سے ثابت ہے، جی تو پھر کم از کم فاضل صاحب کو اپنی وفات سے پہلے حسام الحرمین میں اس فتویٰ سے رجوع کرنا چاہیے تھا کہ میں نے جن پر کفر کا فتویٰ دیا تھا انہوں نے اس بات سے وضاحت بھی کی ہے اور صحیح محمل بھی پیش کیا ہے، لہٰذا میں اپنے فتویٰ سے رجوع کرتا ہوں۔ جی اب جب تھانوی صاحب اپنے اصول میں پھر مسلمان ثابت ہوئے اور فاضل صاحب نے ایک مسلمان کو کافر بتایا، اور حضور کا فرمان ہے جو کفر مسلمان کو لڑتا ہے، کافر جی بتے وہ خود کافر ہو جاتے، احمد رضا نے تو خود اپنے گلے کا توق بنا دیا، جی 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 غلط ہے نا، ان کو کافر نہیں مرنا چاہیے تھا نا۔ لیکن حضرت آج کے بریلیوں کو آپ کیا مانتے ہیں؟ میں ان کو کچھ بھی نہیں مانتا ہوں۔ آپ مسلمان مانتے ہیں نا؟ ارے مسلمان کون نہیں ہے یہاں تو قادیانی بھی دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، جی 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 تو تاریخی مردم شماری میں یہاں مسلمان کون نہیں، یہاں ہر کافر مسلمان ہی ہوتا ہے تاریخ کے اعتبار سے، مردم شماری کے اعتبار سے، باقی اسلام ایمان کا تعلق عقائد کے میں ساتھ ہے۔ آپ کو اپنی بات بتاؤں نا، ایک ہوں، میں خاص کر کے میں ایک بریلی مکتب فکر سے ہوں، ہوں، لیکن میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں، میں آپ کی دل کی آپ ماشاء اللہ، میں سچی بات کہوں آپ بریلوی ہے ہی نہیں،
अच्छा, آپ دیوبندی ہو، آپ کو کس نے بتایا آپ بریلوی ہو سکتے ہو؟ جو دیوبندیوں کو مسلمان کہ وہ کہاں بریلوی رہتا ہے، وہ تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ مطلب چلو ان کے فتوے کے حساب سے آپ کلمہ گو ہو، میں تو آپ کو مسلمان مانتا ہوں۔ ان کے نہیں، ان کے فتوے کے اعتبار سے نہیں، اسلام کے فتوے کے اعتبار سے ہم اور آپ اور میں دونوں مسلمان ہیں، لیکن بریلوی صاحب کے فتوے کے اعتبار سے نہ آپ مسلمان رہے نہ ہم مسلمان ہیں، اچھا بات تو یہ ہے۔ اور بلکہ ان کے فتوے کے اعتبار سے اگر آپ شادی شدہ ہے، آپ کے ازدواجی تعلقات ناجائز ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کا نسب ثابت نہ ہوگا، آپ دیوبندی کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے بچے آپ کے ورثہ نہیں ہو سکتے، وہ آپ کو مرتد اور زندیق جیسا لفظ استعمال آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا ہاں یہ بات تو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو دیوبندی کو سلام کرے ان کا نکاح جو ہے کال عدم ہو جاتا ہے، پھر ان کی بیویوں کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی لیکن بیویاں خود بخود نکاح سے جو نکل جاتی ہیں۔ یہ والی باتیں دیوبندیوں میں نہیں نا ہے، کون سی باتیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے لکھی ہیں؟ کس نے لکھی ہے؟ یہ کہ مطلب جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں لکھا تو ہے نا، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر تھوڑی موجود ہے۔ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی تشدد کیا؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں۔ میں کیوں کروں؟ آپ، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں بلکہ میں یوں بات عرض کروں، یہاں کے کشمیر کے اکثر بریلوی وہ لوگ ہیں جو خود کو بریلوی مانتے ہیں، وہ مسائل مجھ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے علماء سے، وہ یہی کہتے ہیں وہ ختمات کھانا پینا جانتے ہیں، ان کو مسائل اور کتابوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی 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 یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ جی 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 کتابیں پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھوانا، فتویٰ، یہ تو علماء دیوبند کے مدارس میں ہے، جی وہاں تو بریانی اور کھانا پینا بڑے تگڑے انداز میں ہوتا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے، پڑھنا جی پڑھانا وغیرہ۔ ٹھیک آپ ہے، شکریہ آپ شکریہ۔ کہاں رہتے ہیں؟ میں یہاں ڈسٹرکٹ ریاسی میں رہتا ہوں۔ چلے ماشاء اللہ، دعا کریں ہم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سلام شکریہ۔ سلام۔